بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، کافی دیر سے آپ حضرات کا یہ سالانہ جلسہ اور پروگرام چل رہا ہے. مختلف قسم کے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. آپ نعتوں سے بھی، قرآن کی تلاوت سے بھی، اور مدرسے کے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہوگا آپ نے ان تمام سے استفادہ کیا ہوگا، اور آپ کو یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے گاؤں کے بچوں پر مدرسے والوں نے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت ہی زبردست قسم کی محنت کی ہے، جس کا مختصر سا نظارہ اور اس کی ہلکی سی جھلک آپ کو اس جلسے میں نظر آ رہی ہوگی. بہرحال بہت زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے ڈائریکٹ میں اصل بات پر آتا ہوں. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک بہت ہی اہم اور مختصر فرمان مبارک پڑھا ہے. انشاءاللہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو، ہمیں اور آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اور التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی صحیح سمجھ ہمارے اندر پیدا فرما دے، صحیح طریقے سے ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنے والا بنا دے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے، بچپن میں پڑھا ہے، لوگوں سے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ جنگل میں جانور بہت سارے ہوتے ہیں،
لیکن ان کا سردار جو ہوتا ہے وہ صرف شیر ہوتا ہے۔ تو جانور تو ویسے بہت سارے ہیں، ایک سے ایک ہیں، بڑے طاقتور، بڑے جری، جرأت مند اور بہادر جانور بہت سارے جنگل میں رہتے ہیں، لیکن شیر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے پرندے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، جنگلوں میں بہت سارے پرندے رہتے ہیں اور طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں۔ ان کے دل کو لبھانے والی میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز سن کر دل پر اور ہمارے دماغ پر عجیب قسم کا سحر سا چھا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مور کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال انسان کی آنکھوں کو بھاتا ہے، تو اسے پرندوں میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، پرندوں پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی پھل بہت سارے ہیں، انسان ہر پھل سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن پھلوں کا راجا آم کو قرار دیا گیا ہے، آم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایسے ہی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ دنیا میں لوگ بہت سارے رہتے ہیں، ان میں مومن بھی ہیں، ان میں کافر و مشرک بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بودھ بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، طرح طرح کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، ان میں ایمان والے بھی ہیں۔ ایمان والوں کی بات ہی کچھ اور ہے، اور ایمان والوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیا کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی بستے ہیں ان میں اللہ کے کچھ خاص اور اسپیشل دوست ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، یہ اللہ کے خاص لوگ، یہ وی آئی پی قسم کے لوگ اور اللہ کے خاص دوست آخر کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن والے ہیں وہی اہل اللہ ہیں، وہی اللہ کے اسپیشل اور خاص دوست ہیں۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھے گا وہ قرآن والا بن جائے گا، دیکھ کے پڑھنا سیکھے گا وہ قرآن والا بن جائے گا، قرآن کو اپنے سینے میں بسا کر حافظ بن جائے گا، وہ قرآن والا بن جائے گا۔ جو قرآن پڑھے گا اس کا ترجمہ سیکھ لے گا، اس کا مطلب اور تفسیر سیکھ لے گا، وہ قرآن والا بن جائے گا۔ قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد اس کو اپنے عقیدے کا جز بنائے گا، وہ قرآن والا بن جائے گا۔ قرآن پڑھنے کے بعد، عقیدہ کا جز بنانے کے بعد اس پر عمل کرے گا، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا، منع کردہ باتوں سے رک جائے گا، باز آئے گا، وہ قرآن والا بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن والے ہیں وہی اللہ کے خاص ہیں، وہی اس کے اسپیشل دوست ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں نا؟ تو جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے، وہ قرآن پڑھنا سیکھے۔ جب قرآن پڑھنا سیکھے گا تبھی وہ قرآن والا بنے گا، قرآن پر عمل کرے گا تبھی قرآن والا بنے گا، قرآن سمجھے گا تبھی وہ قرآن والا بنے گا۔ قرآن پڑھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر روزانہ بھی آپ آدھا ایک گھنٹہ کسی مولوی کے پاس دیں گے، گزاریں گے، آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چند مہینوں کے بعد ہی آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ قرآن سمجھنے کا نمبر آتا ہے، آپ اپنی مسجد میں، آپ اپنے مدرسے میں، کسی بھی مولوی کے پاس، مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر وقت دیں، ایک وقت مقرر کریں، چاہے فجر کی نماز میں، چاہے ظہر کی نماز میں، چاہے عصر کی نماز میں، چاہے مغرب کی نماز میں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد وقت مقرر کر لیں کسی بھی نماز کا، اور پھر اس وقت امام صاحب سے کہیں یا مدرسے میں پڑھانے والے مولانا سے کہیں کہ
ہمیں قرآن کا ترجمہ اور اس کا مختصر سا مطلب فلاں نماز کے بعد سمجھا دیا کرے، سنا دیا کرے، تاکہ اس قرآن کو جب ہم سمجھ جائیں گے، قرآن ہم نے پڑھ لیا، پہلا مرحلہ طے کیا ہے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ جب آپ ہمیں قرآن سمجھائیں گے تو ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ باقاعدہ 8 سال پڑھ کر مولوی بنے اور قرآن کو سمجھے۔ اس لیے آسان سی شکل ہے کہ اپنی مسجد کے امام صاحب سے گزارش کرے، درخواست کرے کہ آپ ہمیں قرآن کا مطلب کسی نماز میں ایک آیت کا مطلب، 2 آیت کا مطلب سمجھا دیا کرے۔ اس طریقے سے جب سال 2 سال گزریں گے پورے قرآن کا مطلب آپ کے سامنے آ چکا ہوگا۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے پھر قرآن پر عمل کرنے کا۔ قرآن پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں اور جو جو حکم آتا جائے اس پر عمل کرتے جائیں۔ قرآن جن باتوں سے روکتا جائے ان باتوں سے رک جائیں اور ان کاموں کو کرنا چھوڑ دیں۔ بس اب آپ قرآن والے بن گئے، قرآن والے بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، کہ قرآن والے ہی اہل اللہ ہیں، قرآن والے ہی اللہ کے خاص دوست ہیں۔ تو اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے، اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم خود نہ بننا چاہیں تو پھر تو بہت مشکل ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن والے چونکہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، آخر وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو آدمی کا جگری دوست ہوتا ہے، انسان تو اس کے اوپر اپنی مال کو، اپنی دولت کو، اپنی جان کو، سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب قرآن والے اللہ کے دوست بن گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے اس دوست پر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان کی، قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو آدمی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا، چاہے وہ ناظرہ خواہ ہو، دیکھ کر پڑھنے والا ہو، چاہے وہ حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جو بھی ہو، من عام ہے اس کے اندر، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ ناظرہ خواہ ہو، ناظرہ پڑھنے والا ہو، دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے، گھر میں پڑھے، بازار میں پڑھے، کھیت میں پڑھے، دکان میں پڑھے، آفس میں پڑھے، چاہے مسجد میں آ کر پڑھے، دن میں پڑھے، رات میں پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے، نماز سے پہلے پڑھے، نماز کے بعد پڑھے، جب بھی پڑھے، فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا فلہ بہ حسنۃ، ہر حرف پر اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی دے گا، ہر حرف پر اللہ اسے ایک نیکی دے گا۔ الحمد، کتنا پڑھا؟ الحمد، پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے، سورہ الحمد ہے۔ الحمد اتنا پڑھا، کتنے حروف آ گئے؟ الف لام حم ہا میم، 4 ہو گئے، 2 5۔ الحمد ہم نے پڑھا، ایک حرف پر ایک نیکی ملی، 5 حروف ہو گئے، کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 5۔
آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، قرآن والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور دوستوں کے لیے تو اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں۔ جب قرآن والا اللہ کا اسپیشل دوست ہے، خاص دوست ہے، تو اس کے لیے نیکی بھی خاص ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، چاہے دیکھ کر پڑھے چاہے زبانی پڑھے، جیسے بھی پڑھے، فلہ بہ حسنۃ، ہر حرف پر اس کو ایک نیکی اللہ تعالیٰ دے گا، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکی بن جائے گی، ایک نیکی 10 نیکی بن جائے گی، ایک نیکی 10 نیکی بن جائے گی، ایک کو اللہ تعالیٰ 10 بنا دے گا۔ تو الحمد ہم نے پڑھا 5 نیکیاں جمع ہوئی، اور جب ایک نیکی 10 ہو جاتی ہے، 5 نیکیاں 50 میں تبدیل ہو جائیں گی۔ جیسے نمازیں ہم 5 پڑھتے ہیں لیکن ثواب ہمیں 50 نمازوں کا ملتا ہے، ایسے ہی قرآن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی، لیکن اس ایک نیکی کو 10 بنا دیا جائے گا، اور 5 نیکی 50 بن جائے گی، 10 نیکی 100 نیکی میں تبدیل ہو جائے گی۔ سوچئے ابھی ہم نے الحمد پڑھا تو 50 نیکیاں بن گئی، کتنی جلدی 50 نیکیاں بن گئی۔ اگر ہم پیسہ کمانا چاہیں تو الحمد کہنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 1 یا 2 سیکنڈ لگے گا، 1 یا 2 سیکنڈ لگے گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ 1 یا 2 سیکنڈ میں آپ کتنے روپے کما سکتے ہیں؟ 1 روپے کمانا بھی مشکل ہے، لیکن یہاں الحمد آپ نے کہا 50 نیکیاں جمع ہو گئی۔ یہ دنیا میں جو آپ پیسے بناتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، 1 کے 10، 10 کے 20، 20 کے 40، 40 کے 80 کرتے رہتے ہیں، یہ تو مارتے ہی، آنکھ کے بند ہوتے ہی، آخری سانس آتے ہی یہ پیسے یہی رہ جائیں گے۔ لیکن جو نیکیاں آپ نے بنائی ہوں گی، نیکیاں جو آپ نے جمع کی ہوں گی، نیکیوں کا ذخیرہ جو آپ نے اکٹھا کیا ہوگا، وہ یہی ختم نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے مرنے کے بعد یہ ساری نیکیاں آپ کے ساتھ جائیں گی، ساتھ جائیں گی۔ نیکیاں یہاں نہیں رہیں گی، بلکہ آپ قبر میں جائیں گے، وہ نیکیاں آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گی۔ اگر آپ حشر کے میدان میں پہنچیں گے، وہ نیکیاں وہیں پہنچیں گی۔ آپ صراط پہ ہوں گے، وہ نیکیاں وہیں پہنچیں گی۔ آپ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، وہ نیکیاں وہیں پہنچیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ سب مل کر ایک حرف ہوا، بلکہ میں کہتا ہوں ولیکن الف حرف، کہ الف ایک الگ حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک الگ حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ الف لام میم پڑھا 1 سیکنڈ لگا ہے اور 30 نیکیاں جمع ہو گئی، 30 نیکیاں جمع ہو گئی۔ علماء کرام نے گنا ہے، اور گننے کے بعد کیا کہتے ہیں، اندازہ لگایا انہوں نے، اور کہا اگر قرآن کا 1 صفحہ پڑھا جائے، اگر قرآن کا 1 صفحہ پڑھ لیا جائے تو تقریباً 5000 نیکیاں مل جاتی ہیں اور جمع ہو جاتی ہیں۔ قرآن کا صرف 1 صفحہ ہم پڑھیں تو کتنی نیکیاں جمع ہوتی ہیں؟ 5000 نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور 1 پارہ پڑھ لیں تو 1 پارہ پڑھنے پر 1,00,000 نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے آپ نے پڑھے، 30,00,000 نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہیں کہ 1 مہینے میں 30,00,000 کمائیں تو کتنے لوگ ہیں جنہیں کامیابی مل سکتی ہے 30,00,000 کمانے؟ گنے چنے افراد ہیں، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یہ ارادہ کر لے کہ مجھے ہر مہینے 30,00,000 روپے کمانے ہیں، تو شاید ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلے جو ہر مہینے 30,00,000 روپے کما سکے۔ لیکن اگر وہ چاہے
کہ یہ دنیا کی جو 60-70 سال کی زندگی ہے، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہے وہ ابد الآباد کی زندگی، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں کے لیے اگر انسان نیکیاں جمع کرنا چاہے، وہاں کی کرنسی جو ہے، یہاں کی کرنسی روپیہ پیسہ ہے اور وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، اگر نیکیاں جمع کرنا چاہے روزانہ اگر ایک بندہ اگر حافظ ہو 15 سے 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ ناظرہ پڑھتا ہے حافظ نہیں ہے تو 1 گھنٹے میں تو ایک پارہ پڑھ ہی لے گا، 1 گھنٹے میں تو ایک پارہ پڑھ لے گا۔ 24 گھنٹے میں کہ 1 گھنٹہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو اپنا 1 گھنٹہ دیں۔ اگر روزانہ ہم قرآن کو 1 گھنٹہ دیں گے، روزانہ قرآن کو 1 گھنٹہ دیں گے تو 30 دن، جو 1 مہینے کے 30 دن بنتے ہیں، 30 دن میں کتنے ہوئے؟ 30 گھنٹے ہو جائیں گے، اور 24 گھنٹے کا 1 دن ہوتا ہے، 30 گھنٹے بنتے ہیں۔ اگر روزانہ 1 گھنٹہ ہم قرآن کو دیتے ہیں تو گویا کہ 1 دن اور 6 گھنٹہ، یعنی کہ 1.25 دن ہم نے قرآن کو دیا ہے۔ 1 مہینے میں ہم نے کتنا ٹائم دیا قرآن کو؟ صرف 1.25 دن، 1 دن اور دوسرے دن کا صرف چوتھائی حصہ 25%، 25%، کیونکہ 6 12 6 18 6 24 یہ چوتھا حصہ ہے۔ اس لیے 1 مہینے میں صرف 1.25 دن اگر ہم دے دیں، 1 مہینے میں اگر ہم صرف 1.25 دن دے دیں، 1 لاکھ نیکیاں نہیں بلکہ 30 لاکھ نیکیاں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر ہم جمع کرنا چاہیں تو ہر مہینے 30 لاکھ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ 30 لاکھ نیکیاں جمع کرنے کے بعد کیا پھر بھی ہم جہنم میں جا سکتے ہیں کہ 1 مہینے میں ہم اپنا 1.25 دن قرآن کو نہیں دے سکتے؟ 1 مہینے میں کیا ہم 1.25 دن بھی قرآن کو نہیں دے سکتے؟ باقی جو ہے تقریباً 29 دن دوسرے کاموں میں ہمارے لگ جائیں گے۔ کیا 1.25 دن بھی ہمارے پاس قرآن کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کس روح سے دعویٰ کرتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اگر تیرا قرآن پر ایمان ہوتا، اگر تو قرآن کو ماننے والا ہوتا تو تو اپنے 30 دن میں کیا 1.25 دن بھی قرآن کو نہ دیتا؟ قرآن اتنی اس کی حیثیت ہم نے اتنی گھٹا دی کہ 1 مہینے میں 1.25 دن بھی ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ ذرا سوچے کہ ہماری پستی کی وجہ کیا ہے، ہمارے ذلیل ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں، وہ سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، دور اول کے لوگ، فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے، خار کا معنی ذلیل، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اسی لیے ذلیل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی برکت سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت مکے اور مدینے والوں کا، حرم میں رہنے والوں کا کیا حال تھا؟ اس وقت دنیا کی سب سے گھٹیا، سب سے بیکار، سب سے ذلیل ترین، سب سے بیکار ترین قوم کون سی تھی؟ عرب کے لوگ تھے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کی کوئی
وہاں کا کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سب سے پیچھے تھے اس وقت، آج سے 1450 سال پیچھے چلے جائیں اور تصور کریں کہ قوم ایسی تھی، مکہ مدینے میں رہتی تھی، لیکن پوری دنیا میں ان سے گیا گزرا کوئی نہیں تھا، ان سے بیکار کوئی نہیں تھا، ان سے گھٹیا، ان سے ذلیل کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں۔ لیکن پھر اچانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں۔ قرآن کی پہلی تعلیم تھی اقرا، پڑھو، پڑھنا شروع کر دو، پڑھنا شروع کر دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو، مدینے والوں کو بتایا، اللہ نے حکم دیا ہے اقرا، پڑھو، پڑھنا شروع کرو۔ اسی دن فیصلہ ہو گیا، جو پڑھے گا وہی اس دنیا میں حاکم بن کر رہے گا، وہی حکومت کرے گا، اسی کو بلندی حاصل ہوگی۔ جو نہیں پڑھے گا، جو کاپی کتاب قلم سے رشتہ توڑے گا، وہ دنیا کی گھٹیا قوم بن جائے گی۔ جو کاپی قلم اور کتاب سے اپنا رشتہ چھوڑے گا، وہ اس دنیا میں حاکم بن کر زندگی گزارے گا۔ اللہ نے کہا اقرا، پڑھو۔ مکے والوں نے، مدینہ والوں نے پڑھنا شروع کر دیا، عرب کے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہی قوم جو دنیا میں سب سے گھٹیا تھی، جو دنیا میں سب سے بیکار تھی، جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، وہی قوم پھر کیا ہوتی ہے؟ حاکم بن جاتی ہے۔ سارا جزیرۃ العرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر کس کی حکومت ہے؟ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ پھر کیا ہے؟ شام پر حکومت، پھر ایران پر حکومت، پھر عراق پر حکومت، پھر ہندوستان پر حکومت۔ دنیا کے اکثر حصوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ قرآن سے جڑ گئے تھے، قرآن سے تعلق مضبوط کر لیا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے، مسلمان آج دنیا میں سب سے بیکار ہے، سب سے گھٹیا ہے، سب سے ذلیل ہے، جس کا جی چاہتا ہے، جس مسلمان کو چاہتا ہے پیٹ دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، جان سے مار دیتا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان اٹھاتے ہیں زندہ باد، مردہ باد، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، مظاہرے ہیں، احتجاج ہیں، کچھ نہیں۔ ایم ایل اے کے پاس جائے وہاں سنوائی نہیں، ایم پی کے پاس جائے وہاں سنوائی نہیں، کلیکٹر کے پاس جائے وہاں سنوائی نہیں، ایم پی کے پاس چلا جائے، پی ایم کے پاس چلا جائے، سی ایم کے پاس چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، کہیں اس کی کوئی سنوائی نہیں، کوئی اس کی نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی دے گا، بلندی دے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کی جو ناقدری کریں گے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اگر ہم آج قرآن کو اپنے سینے سے لگا دیں، اس کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑ دیں۔ میں نے زیادہ ٹائم نہیں مانگا، میں نے کہا مہینے میں صرف 1.25 دن، 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ قرآن کو دے دیں، آپ قرآن والے بن جائیں گے، آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، آپ کے گاؤں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ذرا قرآن سے جڑ کر دیکھیں، قرآن سے جو رحل جڑ جاتا ہے، قرآن کی لکڑی تو ہے، وہ رحل جو ہے وہ کیا ہے؟ لکڑی تو ہے، وہ لکڑی جسے بچے، بوڑھے، نوجوان کہیں راستے میں دکھ جائے لات مار کے ادھر اڑا دیتا ہے، لیکن اسی لکڑی سے اگر رحل بنا دیا جائے اور رحل کی لکڑی کا کچھ حصہ اگر کہیں ٹوٹا پڑا ہو، کوئی اسے لات نہیں مارتا۔ کیوں نہیں مارتا؟ کیونکہ اس پر قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر قرآن کو رکھا جاتا ہے۔ جس پر قرآن کو رکھا جاتا ہے اس کو کوئی لات مارنے کو تیار نہیں۔ تو جو خود قرآن کو پڑھے گا کوئی اسے کیسے لات مار سکتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔
قرآن کے لیے جزدان بناتے ہیں، ایک عام سا کپڑا ہے، اس کپڑے کو کہیں پر بھی پھینک دیں کوئی ایسی نہیں۔ ان بچیوں نے ہرے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ ہرے کپڑے کیا ہے؟ ٹکڑے کی شکل میں کہیں دکھ جائے، نالے میں پڑا ہوا یا گٹر میں پڑا ہوا یا کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا، کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر اسی ہرے کپڑے کا جزدان بنا دے اور اس جزدان میں قرآن کریم رکھنے لگے، اگر وہ ٹکڑا کہیں پر مسجد میں بھی اگر نیچے پڑا ہوا نظر آ جائے، کوئی اس پر لات اور پیر رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اگر بھول سے بھی غلطی سے بھی اس کپڑے کے ٹکڑے پر کسی کا پیر لگ جائے، بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کتنی بڑی گستاخی مجھ سے ہو گئی ہے۔ امام صاحب کے پاس دوڑا جائے گا، کسی مولوی مفتی صاحب کے پاس دوڑا جائے گا کہ جزدان پر میرا پیر پڑ گیا تھا، مجھے کیا کفارہ دینا پڑے گا، میری کیا سزا ہے، مجھے کیا جرمانہ دینا پڑے گا۔ بتائیے، کپڑے کے ٹکڑے کی حیثیت بن گئی، لکڑی کے ٹکڑے کی حیثیت بن گئی، کیسی عزت ملی لکڑی کے ٹکڑے کو قرآن سے جڑنے کی وجہ سے، کپڑے کے ٹکڑے کو کیسی عزت ملی، کیسی بلندی ملی قرآن سے جڑنے کی وجہ سے۔ اگر انسان اس قرآن سے جڑے گا، کیا اسے عزت نہیں ملے گی؟ کیا اسے بلندی نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ لیکن بات وہی ہے جو علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اس لیے اللہ نے بھی اپنا رشتہ ہم سے توڑ لیا ہے۔ توبہ کرے، استغفار کرے کہ ربا آج تک انجانے میں، ربا آج تک غفلت میں نہ جانے کیسی کوتاہی ہو گئی، ربا آج سے میں روزانہ 1 گھنٹہ تیرے قرآن کو وقت دوں گا۔ دیں گے ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ اٹھائے، کہے کہ ہم قرآن کو روزانہ 1 گھنٹہ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ دل کی گہرائیوں سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو میں نے کہا، اگر کبھی سستی چھانے لگے، قرآن پڑھنے سے ذرا جی اٹھنے لگے، جی نہ کرے کہ آج چھوڑ دیتا ہوں یار، تو سوچ رہے، کیا سوچے؟ اگر میں نے 1 صفحہ پڑھ لیا 5000 نیکیاں جمع ہو جائیں گے۔ اگر میں نے 1 صفحہ پڑھ لیا 5000 نیکیاں جمع ہو جائیں گے، اور اگر 1 پارہ پڑھ لیا تو 1,00,000 نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ باہر چاہے جتنا بھی گھوموں، کچھ نہیں یاد آنے والا، لیکن 1 گھنٹہ اگر میں نے بیٹھ کر 1 پارہ پڑھ لیا، 1,00,000 نیکیاں بیٹھے بٹھائے حاصل ہو جائیں گی، اور 1 مہینے کے بعد 30,00,000 نیکیوں کا ذخیرہ میرے پاس ہوگا۔ بتائیے، 30,00,000 نیکیوں کا ذخیرہ جو 1 مہینے میں کما لے، 60 سال تک اگر وہ قرآن سے جڑا رہے گا، کتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ نوجوان اور بوڑھوں سے زیادہ بہتر ہیں، وہ ان سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بوڑھے، وہ جوان قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ بچے تو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، 1 صفحہ بھی اگر پڑھ لے، روزانہ 5000 نیکیاں ان کے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ بوڑھا ہو گیا، وہ جوان ہو گیا، لیکن اس کے کھاتے میں تو 1 نیکی بھی نہیں۔ یہ بچے ان سے اچھے ہو گئے ہیں، یہ بچے ان سے اچھے ہو گئے ہیں۔ سوچنا چاہیے، غیرت آنی چاہیے، غیرت کر لے، ان بچوں سے ہی غیرت کر لے، عبرت حاصل کرے کہ اتنے چھوٹے بچے مجھ سے آگے بڑھ رہے ہیں، نہیں ربا میں ان سے آگے بڑھ کر دکھاؤں۔ صرف قرآن کو اپنا معمول بنائیں، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے میری پردہ نشی خواتین مائیں بہنیں ہوں، وہ بھی ارادہ کریں، وہ بھی عزم کریں کہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ جیسے کھائے بغیر چین سے نہیں رہتے،
اگر کسی دن قرآن نہ پڑھ سکے ایسی ہی بے چینی ہونی چاہیے۔ تو قرآن پڑھنے کی اگر کبھی قرآن پڑھتے وقت سستی سکھانے لگے اور جی نہ کرے قرآن پڑھنے کا تو پھر اپنے دل کو سمجھائے کہ پیارے ایک صفحہ پڑھے گا، اے میرے دل سن، اگر تو ایک صفحہ پڑھے گا 5000 نیکیاں جمع ہو جائیں گی، 2 صفحے پڑھے گا 10,000 نیکیاں جمع ہو جائیں گی، ایک پارہ پڑھے گا 1,00,000 نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ یہ تو حساب میں ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والوں کی نیت کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی سچی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ اور زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے کے شرف کو، عزت کو، عظمت کو بیان کیا اور فرمایا، کیا فرمایا کہ دیکھو ذرا سوچے تصور کریں کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ اگر میں بیٹھ کر کوئی چیز پڑھوں گا تو جو ہمارے ملک کے پردھان منتری ہیں نریندر مودی جی، وہ خود اس کو سنیں گے، وہ خود اس کو سنیں گے۔ کیسے آپ کو سنائیں گے؟ اگر آپ کو ہمارے ملک کے پردھان منتری جی سے بات کرنے کا موقع مل جائے آپ کتنی خوشی محسوس کریں گے۔ اور سب کو ایک فوٹو بھی لوگ کھینچ لیتے ہیں نا، لوگوں کو دکھاتے ملتے، یہ دیکھو ملک کے پردھان جی کے ساتھ، ملک کے پردھان، گاؤں کا نہیں، ملک کے پردھان منتری کے ساتھ دیکھو میری فوٹو آ گئی ہے۔ وہ اس کو فخر کی چیز، شرف کی چیز، عزت کی چیز، عظمت کی چیز سمجھتا ہے۔ سن لو کان کھول کر سن لو، قرآن پڑھنے والے، قرآن والے اللہ کے خاص دوست ہیں۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ خود براہ راست ان کے قرآن کو سنتا ہے، اللہ خود قرآن سنتا ہے۔ اگر میں پڑھوں الحمدللہ رب العالمین، کس نے سنا؟ کس نے سنا؟ دنیا میں کسی نے سنا ہو یا نہیں سنا ہو، میرے رب نے اس قرآن کو سنا۔ قربان جاؤں میں قرآن پڑھنے والے تیرے اوپر کہ تیرے قرآن کو خود رب ذوالجلال نے سنا۔ کتنی قدردانی ہے، کتنی قدردانی ہے، کتنی قدردانی ہے تیری کہ اللہ تبارک و تعالی خود تیرے قرآن کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَاللَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ۔ کہا ایک گانے والی، جیسے ہمارے زمانے میں گانے والیاں، ہیروئن سب جو ہوتی فلموں میں، گانے والی، ناچنے والی، ڈانس کرنے والی، یہ ناچ کر، ڈانس کر کے یہ ہیروئنیں گانا گاتی رہتی ہے۔ اور ایک آدمی جیسے اپنی گانے والی باندی کو، جیسے گانے والی لڑکی کو دیکھتا ہے اور غور سے اس کے گانے کو سنتا ہے، اس کا گانا سننے کا کتنا شوقین ہوتا ہے، کتنا دل دادا ہوتا ہے۔ کہا کہ ایک آدمی گانا سننے والا وہ جتنے دھیان سے، جتنا کان لگا کر، جتنی توجہ سے، جتنی شوق سے، جتنی رغبت سے اس کے گانے کو سنتا ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ شوق کے ساتھ کان لگا کر اس بندے کے قرآن کو سنتا ہے۔ قربان جاؤں میں قرآن پڑھنے والے تیرے اوپر کہ تیرے قرآن کو تو خود رب ذوالجلال سنتا ہے۔ کوئی اور ایک نیکی بھی نہ دی جاتی، صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ تو قرآن پڑھے گا تو تیرے قرآن کو تیرا رب سنے گا۔ خوشی کے مارے ہمیں تو مر جانا چاہیے کہ میرے قرآن کو کون سنے گا؟ خود رب ذوالجلال سنے گا،
خود رب ذوالجلال سنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے، جیسے دنیا بھر کے اور بھی بہت سارے کام آپ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بھی آپ وقت نکالیں، قرآن پڑھنے کے لیے بھی وقت نکالیں، روزانہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھیں، شروعات کریں۔ شروع میں 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہوگا، اس لیے آسان سی تدبیر بتاتا ہوں کہ روزانہ کیا کریں، 5 منٹ پڑھیں، شروعات کریں 5 منٹ سے۔ جب ہفتہ 10 دن ہو جائے تو 5 کے بجائے 10 منٹ کر دیں کہ اب 10 منٹ پڑھوں گا، پھر ہفتہ 10 دن گزر جائے، پڑھنے کی عادت سی بن جائے، 15 منٹ کر دیں، ایسے ہی 5 منٹ پڑھاتے چلے جائیں۔ اس طریقے سے آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی اور آپ کی عادت بن جائے گی، پھر قرآن پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا، مسئلہ نہیں رہے گا، پھر جی اکتائے گا نہیں۔ جو آدمی 1 مرتبہ بریانی کھا لے پھر وہ بار بار بریانی کھانا چاہتا ہے، جب آپ کے دل کو، دماغ کو، سب کو، آپ کی روح کو قرآن کی حلاوت، قرآن کی مٹھاس اور اس کی لذت، اس کا مزہ مل جائے گا، پھر وہ بار بار قرآن کو ڈھونڈتا رہے گا کہ پھر قرآن پڑھو، پھر مجھے قرآن سناؤ، پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ بچوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی، بوڑھوں سے بھی اور پردہ نشی خواتین سے بھی، سب سے ہاتھ جوڑ کر دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔